इनके ऊपर पूरा शक करें। ये भाईजान संजय दत्त साहब, इनके ऊपर आम वर्कर की ये सोच है, सानू पता ही नहीं चल रहा। अली अमीन गंडापुर, अल्लाह खैर, वो क्या बड़े कहते हैं जी? खतरनाक अल्फाज राना साहब उन्होंने यूज किए हैं। इस मर्तबा हम हथियार लेकर आएंगे, मेरे मजहब और आइन ने मुझे दिफा की इजाजत दी है। यार ये क्या करना चाह रहे हैं राना साहब? हाँ, असला लेके जाएंगे, गोलियां मारेंगे, ठा ठा ये वो, खान निकलेगा बाहर आएगा, हम बनी गाला छोड़ के आएंगे, ढोल ढमकाओ। यू आर एडिंग फ्यूल टू फायर। ये इमरान खान को बाहर नहीं निकालना चाहते मेरे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमने 5 जून के हवाले से एक वीडियो की थी जिसमें हमने कहा था कि 5 जून को इमरान खान साहब की प्रॉबिलिटी है कि वो जेल से बाहर निकल आएंगे। मेरे साथ राना नवीद साहब हैं, उन्होंने वीडियो में पूरी कन्विंस मुझे करने की कोशिश की थी कि खान 5 जून को बाहर नहीं निकल सकता। तो 5 जून भी गुजर गई है, बड़ी ईद भी गुजर गई है, बट इमरान खान बाहर नहीं आए। लेकिन अडयाला से एक ट्वीट आया है जो कि काबिल ज़िक्र है राना साहब। हाँ जी, वो ट्वीट जो है उसमें एक पूरा इस चीज़ का अक्स नज़र आता है आपको कि ये जो ईदों के अंदाज़े हैं ये फेल हो चुके हुए हैं। ये कोई हमारा इसमें कमाल नहीं था, ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो ये बताती थी और ख़ान ने अंदर बैठ के इसको गेज कर लिया हुआ है। वो ज़रा ट्वीट व्यूअर को आप बताएं ना कि एग्जैक्टली खान साहब क्या कह रहे हैं कि अब क्या किया जाए। राना साहब, इमरान खान साहब कह रहे हैं हमारे सारे आईनी कानूनी रास्ते बंद कर दिए हैं, इसलिए मैंने पार्टी को मुल्क गिर तहरीक की तैयारी की हदायत दी है। मैंडेट मेरा नहीं आपका छीना गया है, आप सबको इस तहरीक में शामिल होना होगा। आज़ादी प्लेट में रख कर नहीं मिलती, इसके लिए बहसीयत कौम जदोजहद करना पड़ती है। जी हाँ, ये खान साहब का मैसेज है। ये मैसेज मैं इसलिए आपसे कहा है कि लोगों को बताएं कि ताकि सबको आइडिया हो सके। उनको जो फॉल्स होप देते और जो लोगों को टाइम फ्रेम्स देते, जो वर्कर्स के इमोशंस के साथ खेलते हैं कि जी वो आ रहे हैं। अच्छा, अब ना जब हमने वीडियो की तो उसके बाद कुछ हमारे साथियों ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि हाँ जी ये टाइम फ्रेम गलत होते हैं, लेकिन आप उनके वीडियोस पहले अगर देख सकें ना तो वही ऐसे थंबनेल्स के साथ ये माल बेचते रहे जिसका किसी भी हकीकत की दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसा झांसा है जिसके पीछे वर्कर के कारकुन के जज्बात होते हैं और इनके डॉलर्स होते हैं। अली अमीन गंडापुर, अल्लाह खैर, वो क्या बड़े कहते हैं जी? खतरनाक अल्फाज राना साहब उन्होंने यूज़ किए हैं। उन्होंने कहा है जी कि इस मर्तबा हम हथियार लेकर आएंगे, मेरे मजहब और आइन ने मुझे दिफा की इजाज़त दी है। अगर हमारे सीने पर गोलियां मारोगे तो हमारी गोलियां तुम्हारी कमर चीर देंगी। यार ये क्या करना चाह रहे हैं राना साहब? ये इमरान खान को बाहर नहीं निकालना चाहते मेरे ख्याल से। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ये पाकिस्तान में हर सियासी वर्कर की बहुत बड़ी बदकिस्मती है ये स्टेटमेंट का आना। अली अमीन गंडापुर का ये स्टेटमेंट इस तरह से एक बगावत के ज़ुमरे में आता है कि वो किस मसनद पे फायज है, वो किस पोजीशन पे था। कोई तलंगा, कोई थड़े पे बैठा हुआ बंदा जो मर्जी कहता रहे, हम ना सिर्फ उसकी चीज़ को उसी तरह से लेते। आपको क्या लगता है कि अभी वर्कर उतना ही पसमानदा सोच का मालिक है कि आपने उसको प्रोवोक किया, इंस्टिगेट किया, उसने आपकी बल्ले बल्ले शुरू कर दी कि जी ओ हाँ असला लेके जाएंगे, गोलियां मारेंगे, ठा ठा ये वो, खान निकलेगा बाहर आएगा, हम बनी गाला छोड़ के आएंगे, ढोल ढमकाओ। ऐसे नहीं हो सकता। उन्होंने, मुझे नहीं समझ आई कि वो किसकी तरफ से खेल रहे हैं। यहाँ पे मैं कोई ब्लेम गेम करने के लिए नहीं बैठा हुआ कि जी मैं उन पे इल्ज़ाम लगा दूँ, लेकिन जो मेरे जहन में एक एंगल आया ना ये बात सुनने के बाद, वो बड़ा क्रिस्टल क्लियर है। इस स्टेटमेंट के बाद ना सिर्फ अली अमीन गंडापुर को बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा के लिए ये साबित करना मुश्किल हो जाएगा कि 9 मई के ज़िम्मेदार वो नहीं थे। खुदा ना खास्ता ऐसा कोई प्लान जो है उसको वो फ्रेम किया जाता है तो ये स्टेट के साथ दूसरी सूबाई, रियासती और हुकूमती मशीनरी को खड़ा करके रियासत के अंदर रियासत के टकराव के बराबर है। क्योंकि वो सीएम है और वो वफाक के बारे में ये प्लान कर रहा है। ठीक है, पहले तो आपको ये हक किसने दिया हुआ है कि आप ये जो असला होगा ये उनका सिर्फ पर्सनल नहीं होगा, साहब ये होगी रियासती मशीनरी,
بالکل حکومتی مشینری, بالکل ایسے. اور استعمال کس کے خلاف ہوگی؟ حکومت وقت کے خلاف. تو یہ تو اٹ سیلف ایک اتنی بری پلاننگ ہے جو ایک کانٹراڈکشن کی طرف لے جاتی ہے. اور یہ میں بتاؤں, یہ اسٹیٹمنٹ کو میں دیکھتا ہوں فرسٹریشن لیڈنگ ٹو ریزنٹمنٹ کی طرف. یہ فرسٹریشن ہے. دوسرا پوائنٹ جو میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ بھائی جان کو, گنڈا پور بھائی کو, شہد والی پارٹی کو اس چیز کا قطعی طور پہ اندازہ نہیں ہے کہ ایمنیسٹی انٹرنیشنل اور سول رائٹس جو ہوتے ہیں اس کے ادارے دونوں کے مطابق جو ان کے کوڈ آف ایتھکس ہے نا, اس میں کہیں بھی لیڈ ٹو پروٹیسٹ اپروچ میں یہ فال ہی نہیں کرتا. یعنی آپ کی لیگل گراؤنڈ ہی پور, آپ بیس لیس گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے اس کو ایسے فریم میں. ادھر کیا ہوا ہے, آپ خانہ جنگی لگوانا چاہتے ہیں ایسے بیانات دے کے, یو آر ایڈنگ فیول ٹو فائر. ٹھیک ہے, آپ یہاں پہ آلریڈی ہمارا ہمسایہ جو ہم سے بھیڑ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اسی آ رہے ہیں. تو جو میں ایمنیسٹی کا اور سول رائٹس کی اداروں کا آپ کو کوڈ آف ایتھکس بتا رہا تھا, اس میں پہلا ہے کہ آخری حد تک ڈائیلاگ کے لیے جانا. ٹھیک ہے, اس کو مینج کرنا, اس کی برج بلڈنگ کرنی, اور اس میں کہیں پہ بھی لاسٹ پوائنٹ اسی میں کہ جی آپ ویپنائز اپروچ کے ساتھ لانچ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کہ آپ کا وہ بنیاد ہی کھوکھلی ہے. آپ کہہ رہے میرا دین اس کو اجازت, انہوں نے باز نہیں ہے نا مذہبی ٹچ لگانے سے. صحیح بات. ویسے بھی رانا صاحب خان کا جو ٹویٹ آیا ہے اس میں کہیں پہ اس نے ذکر ایسا نہیں کیا کہ کوئی آپ اسلحہ لے کے آئیں یا آپ کوئی آ کے اسلام آباد انٹر ہوں. ورکر کا لیڈر قیدی نمبر 804 ہے, ہو از بیہائنڈ دا بارس. ورکر کا لیڈر یہ نہیں ہے. لیکن رانا صاحب یہ سب سیبوٹاج کر رہے ہیں, وہ اس کو خان کو باہر نہیں آنا لے کے آنا. بھائی جان ان کے اوپر پورا شک کریں. ٹھیک ہے, ان کے اوپر شک کی نگاہ رکھیں کہ یہ کسی دوسری سائڈ سے کھیل رہے ہیں. کچھ باہر بیٹھے ہوئے لوگ, یہ بھائی جان سنجے دت صاحب, ٹھیک ہے, یہ سارے لوگ, ان کے اوپر عام ورکر کی یہ سوچ ہے کہ سانو پتہ ہی نہیں چل رہا کون کہدے والوں کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت مہذب نام ہے, معزز نام ہے, بہت کی پلیئرز ہیں جن کا کسی کو کوئی پتہ نہیں. علیمہ خان رول کیوں کوئی پلے کر سکتی ہیں؟ لاسٹ ٹائم علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی اسلام آباد آئے تھے لیکن وہاں سے یہ غائب ہو گئے تھے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا علیمہ خان اگر اس تحریک کو اگر چلائیں تو کیا یہ تحریک کامیاب ہو سکتی ہے آپ کے خیال سے؟ شی کین لیڈ بیٹر دین ہر, بشرا سے بیٹر. اس بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آج بھی نا علی امین کے ساتھ جب وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے نا, تو وہ تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ کے ایکسپریشن تھے. وہ منع کر رہی تھی, بلکہ جرنلسٹ سے کہہ رہی تھی کہ نہیں اس طرح کی بات بھی نہیں ہے, باڈی لینگویج فرق ہوتی ہے, فرق ہوتی ہے. دوسرا چند دن پہلے ہم نے بلکہ وہ 5 جون والی ویڈیو میں ذکر بھی کیا تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ دسو کرنا کی ہے. انٹرپریٹیشن یہ تھی نا کہ کچھ لوگ کچھ تو گیو اینڈ ٹیک کی, بارگین کی, بارٹر کی, یہ ساری باتیں انہوں نے کی تھی. تو ان کے اندر نہ صرف ایک سرٹن الاسٹیسٹی ہے, ایک لچک ہے, بلکہ ان کے اندر یہ برج بننے کی پوری کیپیسٹی بھی ہے جو بشرا بی بی کے اندر اس طرح سے نہیں تھی, بیکاز اس کا اس طرح سے ایکسپوجر نہیں تھا. بشرا بی بی کا علیمہ کے ساتھ کمپیئرنگ ایپلز ود اورنجز. ٹھیک ہے جی, تو اس میں ایپل جو ہے وہ علیمہ ہے. ٹھیک ہے, علیمہ کا جتنا انٹریکشن ہو رہا ہے جیل میں خان کے ساتھ, شی نوز بیٹر دین ہر, جتنا خان ان کو بتا رہے ہیں پلان. ٹھیک ہے, شی وانٹس ٹو ایگزیکیوٹ دا ریئل ایسنس آف دس پروٹیسٹ. تو اگر وہ علی امین کے ساتھ ہے تو وہ اس طرح سے بیہیو نہیں کریں گی کہ وہ سارا کنفیوژن کا شکار ہو جائے اور رات کو کان لپیٹیں علی امین صاحب. چلے رانا صاحب, یہ تو ہو گئے پی ٹی آئی کی اندرونی سارے معاملات. گورنمنٹ اس معاملے میں کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے؟ گورنمنٹ نے لاسٹ ٹائم بھی بڑا مس ہینڈل کیا تھا, وہاں پہ گولیاں چل گئیں. اس بار بھی آپ کو لگتا ہے کچھ گورنمنٹ ایسی ہے کوئی حرکت پلے کرے گی؟ پیکا سے بچتے ہوئے انالیسس اس پہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرح بیہیو نہیں کر رہی. سرکار جو ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے. سرکار نے اگر یہ سوچ لیا ہے نا کہ خان کے باہر آنے پہ بات ہی نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے, اور اس سچویشن میں سٹک رکھ کے پرولونگ کرنا, تو یہ بھی ایک نیرو ویژن کی ریفلیکشن جو کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی بھول جاؤ, ایسے نہیں ہوتا.
آپ جمہوری حکومت چلا رہے ہیں, ڈیموکریٹک فورسز اس میں کام کر رہی ہیں, تو آپ کی یہ اسٹیٹمنٹس کہ ہون نہیں جی انہیں آنا, ان کا مطلب اور ان کی تشریح اور انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ آپ عدالتوں کے کام پہ سوال اٹھا رہے ہیں. سرکار خود بذات خود پی ٹی آئی نے تو کرنا ہی ہے نا جی کہ جی عدالتیں کسی کے قابو میں ہیں. یہ حکومت کی طرف سے اگر رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہیں گے کہ اسے چھوڑ دیا تو ہمیں اندر کر دے گا, یہ جو چل رہا ہے نا تماشا, اس تماشے کی جگہ پہ کوئی کانکریٹ اور فرم سلوشن آنا چاہیے. بالکل حکومت کی طرف سے, علی امین صاحب کی طرف سے نہیں. ہم ایسے لوگوں سے ایکسپیکٹ نہ کریں. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں حکومت وقت کے ساتھ جو فراخ دل ہوتی, جو جینرس ہوتی ہیں, جو ڈائلاگ پہ بلیو کرتی ہیں, جو ڈیموکریٹک ہوتی ہیں, جو میجورٹی کی اوپینین کی رسپیکٹ کرتی ہیں. لیکن رانا صاحب آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اس ملک میں تو ایسا سسٹم نہیں. پر امید رہنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے جی پر امید تو ہے نا. مجھے لگتا ہے 5 کو خان نہیں آیا تو آپ بھی اداس ہو گئے. نہیں میں ایک اور چیز پہ میرے ذہن میں ایک سوال بھی آ رہا تھا کہ بجٹ ابھی ریسنٹلی پیش ہوا ہے, خان کا ٹویٹ بھی اس کے اوپر آیا تھا بجٹ کے حوالے سے, کہ اس نے کہا ہے کہ میرے پوچھے بغیر کے پی کے گورنمنٹ بجٹ پاس نہیں کرے گی. یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے, بالکل یہ ایک ٹرمپ کارڈ ہے, ٹھیک ہے. اس کو یوٹیلائز اس لیے خان نے کیا ہے کہ نیگوسیشنز کے راستے کھل سکتے ہیں کہ یار بجٹ پھنس گیا ہے کے پی کے کا, تو اس سے بھی راستے کھل سکتے ہیں. تو بیسیکلی ہی وانٹس ٹو اوپن دا ڈور, ٹھیک ہے, کہ یار تحریکی اور مومنٹ کی بھی بات کر دیں, بجٹ بھی روکنے کی بات کر دیں, یہ بھی کر دیں, وہ بھی کر دیں. ٹویٹس میں وہ اسٹیبلش کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ان اشاروں کو کرتا دھرتا لوگوں کو, بڑے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ خان کیا چاہ رہا ہے, کس طرح سے چاہ رہا ہے, اور ہمارے پاس کیا سلوشن ہے, الٹیمیٹلی ہمیں کیا کرنا چاہیے. کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خان کے ساتھ بیٹھیں گے تو جو خان چاہتا ہے آپ ویسے ہی معاملے کو سالو کریں گے. آپ اس نیت کے ساتھ تو بیٹھیں کہ اس کو سالو اور ریزالو چاہیے. اگر آپ پاکستان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, ویژن فلاں 2050 یہ ویژنز دینا چاہتے ہیں, تو یو ہیو ٹو لسن ہم کیئرفلی ود آل ایئرس, اور اس کے بعد کسی نہ کسی کنکلوژن کی طرف جائیے. تھینک یو ویری مچ رانا صاحب. آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں, اور اگر کوئی رائے دینا چاہیں تو پلیز کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں.